السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے سے موجود ہیں معروف اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جو ذائچہ ہے نا کسی بھی انسان کا، وہ اس کی شخصیت کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ کیسا شخص ہوگا۔ عمران خان صاحب کی اگر انڈیویجولی بات کریں تو بارن ٹو بی رول کے بارے میں آتا ہے کہ جس بھی فیلڈ میں گئے انہوں نے اپنا نام کمایا۔ آج ہم عمران خان کا جو ذائچہ ہے نا وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے زنجانی صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کے کرم۔ ایک خان صاحب کا ذائقہ نا، جب بھی ہم کسی بڑی پرسنالٹی کے ذائقے کو چیک کرتے ہیں اس کے لیے سب سے میجرلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ ہونا۔ ٹھیک ہے۔ پھر نہ صرف ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ ہونا، پھر ان کا ایگزیکٹ ٹائم آف برتھ کیلکولیٹڈ ہونا۔ خان صاحب کے ذائقے کے اوپر اچھی خاصی تحقیق ہمیشہ سے چلتی رہی ہے۔ جب وہ وزیر اعظم بننے اس سے پہلے سے ہی، کیونکہ ہمارا منتھلی میگزین آتا ہے آئینہ قسمت، تو اس میں ہم لوگ متعدد آرٹیکل جو ہے وہ ہر مہینے کے اعتبار سے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی اچھی خاصی بحث جو ہے وہ خان صاحب کے چارٹ کے اعتبار سے ہم لوگوں نے پرنٹ کی ہے، کہ جس میں بہت ساری ان کی جو ڈیٹ آف برتھ گردش کرتی ہیں آپ کے سوشل پلیٹ فارمز پہ، یا ان کا جو ٹائم آف برتھ گردش کر رہا ہوتا ہے ڈفرینٹ سوشل پلیٹ فارمز کے اوپر، وہ والے چارٹس بھی، اور ان کی جو اوریجنل ڈیٹ آف برتھ ہو سکتی ہے یا پھر مختلف ذرائع سے جو چیزیں ہمیں کنفرمڈ ہوئی ہیں، اس چارٹ کے اعتبار سے بھی چیزوں کو ہم لوگوں نے کنفرم کیا۔ اب اس اعتبار سے جو ہمارے علم کے مطابق، نالج کے مطابق، اور کسی طور کے اوپر اوتھینٹک سورسز کے مطابق، جو خان صاحب کے چارٹ کی پوزیشنز اس وقت میرے سامنے ہیں، خان صاحب کا جو اپنا بائی برتھ بورن چارٹ ہے، جس ٹائم وہ پیدا ہوئے، آسمان کے اوپر جو سیاروی پوزیشنز نظر آتی ہیں، اس میں یہ چیز تو انڈیکیٹڈ ہے کہ کریئر، عزت، کامیابی، اسٹرینتھ، سوشلائزنگ، محبت، چاہا جانا، لوگوں سے سراہا جانا، لوگوں کی طرف سے محبت ملنا، اپریسیشن ہونا، اور زندگی میں ایک اپنا اچھا مقام بنا لینا، یہ پلانٹری کمبینیشنز ان کے ذائقے میں بہت اسٹرانگ اور پازیٹیو ہے، کہ جس میں یہ لوگ اپنی زندگی میں اس چارٹ کا حامل جو فرد ہے، وہ اپنی زندگی میں کسی بھی فیلڈ میں ہو، اس کے چارٹ میں جب تک وہ زندہ رہے گا، اس کو زندگی میں عزت ملتی رہے گی، اس کو ایک پہچان ملتی رہے گی، اس کو اپریسیشن ملتی رہے گی، اس کو ہمیشہ لوگوں سے محبت ملتی رہے گی، بھلے اس کے اوپر جتنے مرضی الزامات ہوں، جتنی مرضی تنقید ہو، وہ اپنی نجی زندگی میں جو مرضی کر رہا ہو، اس کی پرسنل لائف جیسی ہی کیوں نہ ہو، بے شک اس کے کچھ ڈارک سیکرٹس بھی لوگوں کے سامنے کیوں نہ آ جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی کہیں نہ کہیں پہ کرسمیٹک پرسنالٹی کا عنصر لوگوں کے اوپر حاوی رہے گا۔ یہ چیز تو اس چارٹ کے اعتبار سے کلیئر ہے۔ اب اس چارٹ کے اعتبار سے مزید اگر ہم لوگ اور چیزوں کو ڈیپلی طور کے اوپر اسٹڈی کریں تو خان صاحب کا یہ جو چارٹ ہے، obviously یہ کوئی ایسا چارٹ نہیں ہے جو کہ آج کی ڈیٹ میں بنا ہے، یہ ایسا چارٹ نہیں ہے جو کہ ان کی زندگی میں کوئی 5-10 سال پہلے کی ایج کے اکارڈنگ بنا ہے۔ یہ وہ چارٹ ہے کہ جب ان کا برتھ ہوا ہے، جب وہ پیدا ہوئے ہیں، تو آسمان کے اوپر یہ پلانٹری کمبینیشن تب سے موجود ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ بچپن سے ہی ان کی، اگر آپ بایوگرافی پڑھ لیں، اور بایوگرافی پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے جو بچپن کے اوائل عمر کے معاملات ہیں، وہ اگر ہم لوگ ان چیزوں میں دیکھیں تو اس میں بھی وہ کہیں نہ کہیں پہ آپ کو زندگی میں چیزوں میں فائٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ یہاں پہ ان کے چارٹ کا جو بائی نیچر پوزیشن آتی ہے، وہ ایک طرح کے کسی طور کے اوپر ایک فائٹر سپرٹ کا حامل چارٹ ہے، فائٹر سپرٹ کا حامل چارٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈونچرس نیچر کا حامل، ایڈونچرس نیچر کا بھی، اور رسک ٹیکر بھی، کہ بہت ساری چیزوں میں زندگی میں رسک لے لینا بلائنڈلی، پتہ نہیں ہے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، لیکن ان کے اوپر رسک لینا۔ اب اس اعتبار سے خان صاحب کی زندگی میں ہر ڈیسیجن، ہر فیصلہ، جو بھی چیز اگر آپ ان کا دیکھیں، چاہے آپ ان کا سپورٹس کا کریئر دیکھیں، چاہے آپ ان کی زندگی میں ان کا پولیٹیکلی طور کے اوپر کریئر دیکھیں، ان کی زندگی میں آپ جو ہے وہ ان کی پرسنل لائف کو دیکھیں، یا ان کی پہلی شادی، دوسری شادی، اور اب تیسری شادی کو اگر دیکھیں، تو ہر چیز میں آپ کو جو ہے وہ رسک لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کھیل کے میدان میں بھی بہت ساری چیزوں میں انجریز کے باوجود بھی آپ کو جو ہے وہ پرفارم کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے پاکستان کو عزت دی ورلڈ کپ میں 92 میں، تو وہ اعتبار سے بھی چیزوں کو دیکھا جائے تو اگر اس شخص کا حامل شخص جو ہے، اس چارٹ کا حامل شخص کسی بھی چیز کو لیڈ کر رہا ہو تو وہاں پہ وہ رسک لیتا ہے، اور اس میچ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے رسک لیا ہے، اور وہ رسک اس ٹائم کے اوپر، کیونکہ باقی سارے جو کی پلیئرز وہاں پہ کھیل رہے تھے ان کے بھی پلانٹری کمبینیشن سٹرانگ رہی ہوگی، جس وجہ سے رسک لینا جو ہے وہ فائدہ پہنچا گیا، بجائے کہ وہ رسک لینا جو ہے وہ نقصان کی طرف لے کے جاتا ہے۔
اب اسی اعتبار سے اگر خان صاحب کے ذائچے میں باقی جگہوں کے اوپر ہم دیکھیں کہ جو ان کی ایڈونچرس نیچر رہی ہے اور جو رسک انہوں نے اپنی زندگی میں لیے ہیں، پہلی شادی کا جو رسک انہوں نے لیا وہ رسک ان کا کامیاب نہیں ہو پایا. اب اس کی کیا بیک گراؤنڈ یا کیا ریزننگ تھی وہ ایک علیحدہ پرسنل ڈسکس ہے. اس کے بعد وہی رسک انہوں نے اپنی میرٹل لائف میں جب دوسری شادی کا لیا تو وہ رسک کا نتیجہ جو ہے وہ اس صورت میں نکلا کہ ان کے خلاف ایک کتاب پرنٹ ہو گیا. اب اس اعتبار سے جو تیسرا رسک انہوں نے لیا ہے اس رسک کا بھی رزلٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس میں بھی اچھی نہیں، جیل میں لے جانے سے پہلے بھی اچھی خاصی تنقید جو ہے وہ ان کو فیس کرنی پڑی اپنے اس ریلیشن کو بھی لے کے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ آپ کو کہیں نہ کہیں پہ حوصلے کی طرف نظر آئے، کہیں نہ کہیں پہ آپ کو تنقید سے، الزامات سے آپ کو لڑتے ہوئے نظر آئے. اس چارٹ کا حامل جو شخص ہے اس کے اندر جھکاؤ نہیں ہوتا. اس کے اندر آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کی جو ایگو ہے، اس کی جو انا ہے، وہی اس کو زندہ رکھنے کا ایک سبب ہوتی ہے. اگر اس کی ایگو جو ہے وہ ختم ہو جائے یا وہ اپنی انا کو کسی بھی مسئلے میں چھوڑ دے تو آپ یوں سمجھیں کہ وہ موت اس کو بعد میں آئے گی. وہ اپنی زندگی میں ہی کسی طور کے اوپر اپنی ذات کو ختم کر چکا ہوگا. اس اعتبار سے ان کے چارٹ میں قطعی طور کے اوپر آپ کو زندگی کے ہر معاملے میں، اپنے پرسنل رشتوں میں بھی، ایون اپنی اولاد کے ساتھ بانڈنگ میں بھی، باقی چیزوں میں بھی، اپنی زندگی میں باقی جو انہوں نے زندگی میں اچیومنٹس حاصل کی ہیں، جیسے کہ کہیں نہ کہیں پہ کیونکہ ان کا مائنڈ کا جو اسینڈنٹ ہے وہ خیر کے کاموں کرنے والا بھی ہے، وہ کہیں نہ کہیں پہ اپنی ذات سے لوگوں کو بلیسڈ کرنے کا بھی ہے. جہاں پہ مائنڈ میں تھوڑی سی ریجیڈیٹی ہے، جہاں پہ مائنڈ میں تھوڑی سی انا پسندی ہے، مائنڈ میں تھوڑا سا ایڈونچرس چیز ہے، مائنڈ میں جو ہے وہ رسک ٹیکنگ کیپیبلٹی ہے، کہیں پہ جو ان کی نیچر میں فائٹنگ اسپرٹ ہے اور اپنے موقف کے اوپر ڈٹے رہنا، پھر چاہے پہاڑ بھی گزر جائے تو وہ موقف وہیں رہے گا. وہ چیزیں نہیں چینج ہوں گی. جو ایک دفعہ مائنڈ سیٹ بن گیا وہ مائنڈ سیٹ آپ ہٹا نہیں سکتے. اس کے لیے پھر جتنا مرضی نقصان اٹھانا پڑے، اس کے لیے جو ہے انسان کو پھر اپنی جتنی مرضی دولت فنا کرنی پڑے، جتنی مرضی اپنی حیثیت، اپنی پہچان، اپنی شخصیت کو چھوڑنا پڑے، اس کے لیے پوری دنیا ہی اس کو چھوڑ کے بالکل جو ہے وہ تنہ تنہا کیوں نہ کھڑا ہونا پڑے، انسان جو ہے وہ اپنے اس فیصلے سے پھر ہٹتا نہیں ہے. تو اسی اعتبار سے آپ ان کی پرسنل لائف میں دیکھیں تو تب بھی یہ ہوا کہ بہت ساری چیزوں میں آپ کو کمپرومائز نظر نہیں آئے گا. آپ کو کمپرومائز نظر نہیں آئے گا، وہ چیزیں آپ کو ٹوٹلی ختم نظر آئیں گی. وہی کیفیت ان کے پولیٹیکلی کیریئر میں بھی ہے کہ پولیٹیکلی کیریئر میں بھی جو چیزیں انہوں نے جس طرح کی ہیں وہاں پہ آپ کو کمپرومائز کہیں پہ نظر نہیں آئے گا. اور کمپرومائز نہ ہونا ہی اس چیز کو ڈپیکٹ کرتا ہے کہ 3 سال سے وہ آپ کو اندر نظر آ رہا ہے. اگر کمپرومائز ہوتا تو آپ کو پہلے مہینے میں ہی یا تو باہر ہوتے یا پھر ملک سے باہر ہوتے. تو کمپرومائز نہ ہونا اس نیچر کو ریپرزینٹ کرتا ہے. سیکنڈلی طور کے پر ان کے چارٹ میں اگر ابھی کا وقتی دور دیکھیں ابھی کے سٹانس میں، پھر اس کے بعد ابھی کے چارٹ میں جو جوپیٹر کی پلیسمنٹ چینج ہوئی ہے، یہ دور اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ان کی زندگی میں جو سختیاں، جو پریشانیاں اور جو کہیں نہ کہیں پہ بہت شدید تنقید اور بہت شدید الزامات والا مسئلہ تھا، وہ ان کی زندگی میں ماضی میں ختم ہو چکا ہوا ہے. جو شدید والا مسئلہ تھا وہ ختم ہو چکا ہوا ہے. اب یہ اس شدت والا معاملہ نہیں ہے، اس شدت والا نہیں ہے کیونکہ ان کا جو بھی دور چل رہا ہے، میں وہی دور ان کا چیک کر رہا تھا. دور ان کی زندگی میں جو چل رہا ہے، یہ دور اس اعتبار سے ان کو کہیں نہ کہیں پہ سپورٹ کر رہا ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ ان کو اپنی ہیلتھ میں تھوڑی ریکوری کی طرف چیزوں کو ایک طرف لے کے آئے گا. پھر اس چارٹ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ طویل العمری کو بھی انڈیکیٹ کرتا ہے. پھر اس چارٹ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بہت ساری نیگیٹیوٹیز کو بھی زندگی میں دور کرتا ہوا نظر آتا ہے. وقتی طور کے اوپر جو چارٹ سٹارٹ ہوا ہے اس میں جوپیٹر کی پوزیشن جو چینج ہوئی ہے 2 جون سے، جوپیٹر کی پوزیشن کا چینج ہونا 2 جون سے، پھر اس کے بعد جوپیٹر کا ان کے چارٹ میں سوشلی طور کے اوپر پلانٹ کے ساتھ کنجکٹ کرنا، یہ چیز کی انڈیکیشن ہے کہ ان کی زندگی میں اب آپ کو ہر گزرتے دن کے ساتھ، ہر گزرتے ہفتے کے ساتھ تھوڑا سا بہتری جو ہے یہ آتی ہوئی نظر آئے گی. اور اس بہتری میں جو آپ کو یہ آزادی کی طرف آتے ہوئے نظر آئیں گے، جو آپ کو کسی بھی طور کے اوپر یہ دوبارہ سے میڈیا کے اوپر ایکٹیو نظر آئیں گے، جو آپ کو کسی بھی طور کے اوپر یہ اپنے چاہنے والوں کے درمیان میں نظر آئیں گے، یا دوبارہ سے ان کو عزت ملنے والا جو معاملہ ہوگا، وہ ان کی زندگی میں جا کے سٹارٹ ہو رہا ہے اگلے سال سے 2027 اپریل کے بعد سے. پھر اس میں مزید اور زیادہ اضافہ ان کی چارٹ میں نظر آئے گا 2028 میں جا کے. پھر اس کے بعد پولیٹیکلی طور کے اوپر یا کسی پوزیشن یا اتھارٹی کی طرف جانے والا جو دوبارہ سے معاملہ ہے کہ جس میں ان کا دوبارہ سے سٹانس کو بہت بہتر ہو جائے، پبلک کے اوپر گرفت یا کنٹرول یا حکومت میں دوبارہ سے کوئی حصہ ہو جائے،
وہ سٹانس جا کے پھر نظر آئے گا آپ کو 2029 کے اینڈ کے اوپر جا کے. تو اس اعتبار سے ان کے چارٹ میں سختی، کمزوری اور بہت شدید جو کسی طور کے اوپر قید و بندش والا معاملہ ہے وہ اب نظر نہیں آتا. 1% کا تو نہیں آپ کہیں گے. اگر 1% ہوتی تو جو پچھلے دنوں کچھ ملاقاتوں کی خبریں آئی ہیں جو کہ بڑے وثوق ذرائع کے ساتھ تھی، تو وہ خبریں پھر آپ کو نظر نہیں آتی. کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ بیک ڈور میں ہوتی ہیں، وہ نیچے عوامی سطح پہ نہیں آتی. عوامی سطح پہ تبھی آتی ہیں کہ جب کوئی شخص اچانک سے جیل میں سے فلائٹ لے کے باہر چلا جائے اور باہر جا کے پھر پتہ لگتا ہے عوام کو، اگلے دن اخبار میں جب پرنٹ آتا ہے کہ بیسیکلی طور کے اوپر یہ ڈیل پچھلے 6 مہینے سے چل رہی تھی اور اس کے اوپر عمل ہو رہا تھا. تو یہاں پہ بھی خان صاحب نے جو سٹیپ اپنی زندگی میں فروری کے مہینے سے اٹھایا ہے کہ انہوں نے کچھ چہروں کو تبدیل کیا ہے. انہوں نے کسی طور کے اوپر کچھ ایسے لوگوں کے اوپر اعتبار کرنا چھوڑا ہے جنہوں نے ماضی میں کوئی کردار ادا نہیں کیا، ان کی کسی بھی طور کے اوپر ریلیف کری ہے. تو یہ چینج آف فیس جو ہے یہ خان صاحب کے لیے ایک پازیٹیو امپیکٹ لائے گا. اس میں تھوڑا سا انتظار اور صبر کرنا پڑے گا کیونکہ بیسکلی طور کے اوپر پاکستانی پالیٹکس اس وقت کنیکٹڈ ہے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بھی انٹرنیشنل پالیٹکس کے ساتھ. تو پاکستانی پالیٹکس اگر اس خطے میں انٹرنیشنل پالیٹکس کے ساتھ کنیکٹڈ نہ ہوتی تو اب تک آپ کو جو ہے یہ رزلٹ نظر آ چکا ہوتا. لیکن چونکہ فروری سے جب یہ فیس چینج ہوئے ہیں، فروری، مارچ، اپریل، مئی اور اب ہم جون میں ہیں، تو یہ جب سے سٹانس چینج ہوا ہے تب سے ہی یہ پورا خطہ انٹرنیشنل پالیٹکس کی سطح میں ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس کی سطح میں ہے. اور اس ٹائم کے اوپر پرائرٹیز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. تو ہر چیز پرائرٹی بیس چل رہی ہوتی ہے. جب پرائرٹی بیس چیزیں چلیں گی تو پہلی والی پرائرٹی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اب وہ پہلی والی پرائرٹی کا جو مسئلہ جس حد تک سلجھنا تھا وہ آپ کو جولائی کے 15 تاریخ تک وہ سارٹیڈ ہو جائے گا. بہت شکریہ رنجانی صاحب آپ کے وقت. ناظرین آپ نے گفتگو سنی، عمران خان کا ذائچے کے بارے میں سنا. اب اگر آپ نے اپنا ذائچہ بنوانا ہے، اپنے بارے میں کوئی مشورہ کرنا ہے تو رنجانی صاحب کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.